سامعین السلام علیکم، یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب وفات شہزادی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے یہ آن لائن مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے زیر اہتمام مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ اب میں گزارش کر رہی ہوں محترمہ مشتری فاطمہ صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت بہترین تلاوت پیش فرمائی۔ اور اب میں گزارش کرنا چاہ رہی ہوں محترمہ علیزہ زیدی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ قیدی بھائی نے یہ داروغے زندہ سے کہا، رات کس طرح گزارے گی سکینہ تنہا، کبھی دن میں بھی اکیلی نہ رہی یہ دکھیا، رات کس طرح گزارے گی سکینہ تنہا، دن تو یہ بھائیوں کی گود میں کرتی تھی بسر، باپ کے سینے پہ سوتی تھی یہ بچی شب بھر، ہے بڑے ناز سے اس بچی کو سب نے پالا، رات کس طرح گزارے گی سکینہ تنہا، سارے کنبے کی چہیتی ہے یہ نازوں کی پلی، کبھی اکبر تو کبھی امو کی گودی میں پلی،
اس کا اب میرے سوا کوئی سہارا نہ رہا. راہ کس طرح گزارے گی سکینہ تنہا. ہم اسیروں کے ہی دم سے ہے سہارا اس کو. ہوگی ہرگز یہ جدائی ناگوارا اس کو. ایسے تمگر یہ نیا ظلم نہ کر بہر خدا. دن میں بھی رات کا منظر نظر آتا ہے وہاں. کیسے رہ پائے گی اس گھر میں بھلا ننھی سی جان. جس جگہ جاتی ہے ظالم بڑی مشکل سے ہوا. رات کس طرح گزارے گی. جزاک اللہ. آپ نے بہترین کلام پیش فرمایا محترمہ لیزا زیدی صاحبہ. اور اب میں گزارش کر رہی ہوں محترمہ ارم زیدی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ناظرین السلام علیکم. آج شہزادی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شب شہادت ہے اور مسیحا ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی نے اس سلسلے میں آن لائن مجلس کا انعقاد کیا ہے اور اس میں بھی شرف حاصل کر رہی ہوں. آپ کی خدمت میں چند منٹ کا ایک کلام پیش کرنے جا رہی ہوں. ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے مظلومہ. ظلم زہرا پہ ہوا پسلیاں ٹوٹ گئی. غم کا طوفان اٹھا پسلیاں ٹوٹ گئی. ظلم زہرا پہ ہوا پسلیاں ٹوٹ گئی. یا نبی آپ کی اکلوتی دلاری بیٹی. ہائے کس حال میں ہے آپ کی پیاری بیٹی. جلتا دروازہ گرا پسلیاں ٹوٹ گئی. ظلم زہرا پہ ہوا پسلیاں ٹوٹ گئی. دل آزاداروں کے تڑپا گیا غم کا لہجہ اور مقبول ہوا فخری ارم کا لہجہ. ہے فضاؤں میں صدا پسلیاں ٹوٹ گئی. ظلم زہرا پہ ہوا پسلیاں ٹوٹ گئی.
سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا ارم زیدی صاحبہ. اور اب میں گزارش کر رہی ہوں محترمہ عدیلہ نیاب زیدی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ناظرین، میں عدیلہ نایاب زیدی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شب شہادت ہے، اور مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نے آن لائن مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں یہاں آؤں اور کلام پیش کروں. زہرا کے جنازے پر حسنین کا تھا نوحہ، خاموش ہو کیوں اماں، خاموش ہو کیوں اماں، کیا ہم سے خطا کوئی بتلاؤ ہوئی ہے کیا، خاموش ہو کیوں اماں، خاموش ہو کیوں اماں، بن آپ کے اماں کس طرح جئیں گے ہم، فرقت میں تیری ہر پل بس آنسو پئیں گے ہم، جینا بڑا مشکل ہے بن آپ کے اب تنہا، خاموش ہو کیوں اماں، خاموش ہو کیوں اماں، کیسی خاموشی ہے اب بول بھی تو اماں، ہم کب سے بلاتے ہیں لب کھول بھی دو اماں، سینوں میں ہمارے ہے دل خون ہوا جاتا، خاموش ہو کیوں اماں، خاموش ہو کیوں اماں، زہرا کے جنازے پر حسنین کا تھا نوحہ، خاموش ہو کیوں اماں، خاموش ہو کیوں اماں. اور اب میں آخر میں گزارش کر رہی ہوں محترمہ امینہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں امینہ زہرا مسیحا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے آج بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے موقع پر ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں، سماعت کریے گا. ارے آبلے دکھتے ہیں ہوتی ہے چبھن قاروں کی، آبلے دکھتے ہیں ہوتی ہے
चुभन कारों की बढ़ती जाती है अज़ियत, मेरे रुखसारों की यही हालत बाखुदा होती है बीमारों की। अरे ऐसा लगता है कि मरने की ये तैयारी है। आज की रात सकीना पे बहुत भारी है। अरे अपनी जानिब जो बुलाती है ये जिंदा की ज़मीं, ये कहीं आपसे मिलने का इशारा तो नहीं, जल्द आ जाए अब हो जाए ना यूं देर कहीं। अरे आपके सीने पे सोने की मेरी बारी है। आज की रात सकीना पे बहुत भारी है। हाय इतना साबिर है मेरा भाई कि हर दुख सह कर, अरे खून के आंसू बहर हाले ठहर जाते थे। हाँ मगर मांगा गया जब से कनीज़ी में मुझे, अरे भाई साजाद की आँखों से लहू जारी है। आज की रात सकीना पे बहुत भारी है। अरे शिम्र के दुर्रों ने कर दी है कमर मेरी निढाल, शिम्र के दुर्रों ने कर दी है कमर मेरी निढाल। अरे मेरे बालों की सफेदी से आया है मेरा हाल, अब मुझे देख के करते हैं सभी लोग सवाल। है जर्द चेहरा है क्या इस बच्ची को बीमारी है। आज की रात सकीना पे बहुत भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा अमीना रिजवी साहिबा। और अब पेशखानी का सिलसिला ख़त्म हुआ और अब मैं गुजारिश कर रही हूँ मोहतरमा नाज़िया हसन रिजवी साहिबा से कि वो आएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिहिल खलाइक़ अजमईन व बाइसिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन
من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. پروردگار عالم جو خالق ارض و سما ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو تمام کائنات کو رزق دینے والا ہے، وہ پروردگار کہ جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہی پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان الحمید میں فرما رہا ہے کہ اے حبیب، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا ہم نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ اے حبیب، ہم نے آپ کو گمشدہ پایا تو کیا ہم نے آپ کو اور آپ کا تعارف نہیں کروایا؟ اے حبیب، کیا جب آپ غریب تھے تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ یہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو اس آیت کا اشارہ اور اس آیت سے مراد جناب خدیجہ طاہرہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کے احسانات ایسے ہیں کہ اپنی تمام تر دولت کو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، جناب خدیجہ طاہرہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی دولت کو رسول کے حوالے جب کیا، اس وقت کیا کہ جب رسول کے پاس کوئی مال نہیں تھا دین کی تبلیغ کے لیے، کچھ نہیں تھا رسول کے پاس کہ جس سے دین کی تبلیغ کرتے. لہٰذا میں کہوں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا تمام تر دولت و ثروت رسول خدا کے حوالے کر دیا. اور آج جو دین اسلام پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، آج جو دین اسلام اس کائنات میں باقی ہے، میں یہ کہوں گی کہ وہ جناب خدیجہ طاہرہ کی دولت کا نتیجہ ہے اور ایثار جناب ابو طالب کا نتیجہ ہے. آج دین اسلام میں ہم دیکھیں تو دین اسلام بغیر سختیوں کے ممکن نہیں ہے. آج جو سختیاں ہیں، آج جو مصیبتیں ہیں، ہم جس مصیبتوں میں آج ہم اس وقت گرفتار ہیں، آج ہم اتنا پریشان ہیں، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو خدا کا شکر ہے. ہم شکر ادا کریں کہ آپ کے سامنے گراف ایجنسی کے ذریعے سے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گراف ایجنسی کے ذریعے سے آپ تک یہ مجلس پہنچ رہی ہے، آپ تک یہ لائیو پروگرام پہنچ رہا ہے آپ تک. ہم اس کے ذریعے سے غم خدیجۃ الکبریٰ منا رہے ہیں. لہٰذا جناب خدیجۃ الکبریٰ کہ جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا اندازہ ہم سب کو نہیں ہے. آج سختیوں میں روزہ چل رہا ہے، ہم کس طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں، کیسے ہم سختیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ تمام تر سختیاں، تمام تر مصیبتیں جتنی بھی ہیں، ان سختیوں کے بعد کیا ہمیں کوئی خوشی نصیب ہونی ہے؟ کیا ہمیں کوئی سکون ملنا ہے؟ کیا ہمیں کوئی راحت ملنی ہے؟ تمام سختیوں کے بعد آخر میں. اور خداوند عالم قربانیاں چاہتا ہے.
ہمیں سختیوں میں ڈالتا ہے، خدا قربانیاں چاہتا ہے، تو کیا قربانی کے بعد خدا ہمیں سکون نصیب کرے گا؟ کیا ہمیں سکون دے گا؟ کیا ہمیں وہ خوشی ملے گی؟ ہم دیکھیں کہ جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج، جناب خدیجہ طاہرہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ، جو کہ تمام تر آسانیوں کے باوجود جناب خدیجہ طاہرہ نے مشکلات کا انتخاب کیا، تمام سختیوں کا انتخاب کیا۔ کیوں انتخاب کیا مشکلات کا؟ آخر اتنی آسانیاں تھیں، مال و دولت ان کے پاس موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، آخر مشکلات کا سامنا کیوں کیا؟ مشکلات کا انتخاب کیوں کیا؟ تو سامعین و ناظرین، مشکلات کا سامنا اس لیے کیا کہ اس کے بعد انہیں وہ مقام، وہ مرتبہ ملنا ہے، جو مقام انہیں عطا ہونا ہے۔ یہ وہ خدیجہ طاہرہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اسلام آیا تو اس طریقے سے اسلام کو قبول کیا ہے خدیجہ طاہرہ نے۔ میں کہوں گی کہ اگر اس طرح سے اس دین اسلام ان تک نہ پہنچتا تو جناب خدیجہ طاہرہ اس طریقے سے اسلام کو قبول نہ کرتی اور اسلام کے لیے اس طریقے سے تشریف نہ لاتی جس طریقے سے تشریف لائیں، اور تمام تر سختیوں کو برداشت کیا، تمام تر مصیبتوں کو برداشت کیا، اور تمام تر مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ سختیاں شیب ابی طالب کی جو جناب خدیجہ طاہرہ نے برداشت کی، کیا وہ کم ہے؟ اگر ہم اندازہ لگائیں جناب خدیجہ طاہرہ کی حالات زندگی کو، اگر ہم پڑھیں، اگر ہم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ خدیجہ کون ہے، کس ہستی کا نام خدیجہ ہے۔ اور یہ وہ بھی ہیں کہ جب جناب خدیجہ پیغمبر کے گھر آئی ہیں، پیغمبر کے گھر تشریف لائیں، تو کس طریقے سے جناب خدیجہ نے جناب پیغمبر اکرم کا دفاع کیا ہے، کس طریقے سے معاون و مددگار رہی ہیں جناب خدیجہ طاہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب کفار اور تمام عرب کے لوگ رسول خدا کے دروازے پر آئے ننگی تلواریں لے کر کے اور کہا، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو جناب خدیجہ طاہرہ نے آگے بڑھ کر کے یہ کہا کہ اے پیغمبر، آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، یہ جتنے آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں وہ سب میرے قرضدار ہیں، ان سب نے میرا قرض لے رکھا ہے۔ لہٰذا کہتے پردے کے پیچھے جناب خدیجہ طاہرہ نے فرمایا کہ تم وہ ہو کہ جس نے مجھ سے قرض مانگا تھا، ایک ایک کا نام لے کر کے بی بی نے فرمایا، تم وہ ہو، تم فلاں ہو، تم نے مجھ سے قرض مانگا تھا اور میں نے تمہیں قرض دیا تھا۔ لوگوں نے بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑا اور فرمایا، بی بی مجھے معاف کر دیں، اب ہم اپنے قرض کو کیسے ادا کریں؟ تو فرمایا کہ تم اسلام میں داخل ہوتے جاؤ، تم اسلام میں آتے جاؤ، داخل ہوتے جاؤ اور اپنے قرض کو معاف کرواتے جاؤ۔ یہ وہ بی بی ہے، کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیغمبر کی مددگار ہیں، کس طریقے سے مدد کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر آتا تھا، جب کبھی جلال میں ہوتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کبھی جلال میں ہوتے تھے، ازواج پیغمبر میں سے ایک بی بی نے فرمایا کہ جب جلال میں پیغمبر گھر کے اندر آتے تھے اور کسی کی زبان پر اگر خدیجہ کا نام آ جاتا تھا تو پیغمبر کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، پیغمبر مسکرانے لگتے تھے اور خدیجہ کی تعریف کرنے لگتے تھے کہ خدیجہ وہ ہے کہ جب مجھے جھٹلایا گیا تو خدیجہ نے میرا تصدیق کیا، جب بھی مجھے جھٹلایا گیا خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے، اور جب
میرے اوپر کوڑا کرکٹ اور جب مجھے کانٹوں سے گزرنا پڑا اور جب میں گھر کے اندر آتا تھا تو گھر کے اندر آنے کے بعد خدیجہ میرے سامنے اس طریقے سے آتی تھی، اس طریقے سے تشریف لاتی تھی، بڑی محبتوں سے میرے سامنے آتی تھی. اور جب خدیجہ میرے سامنے آتی تھی تو میرا دل باغ باغ ہو جایا کرتا تھا، میری ساری مشکلات دور ہو جایا کرتی تھی جب خدیجہ کا چہرہ میں دیکھ لیتا تھا. کس طریقے سے پیغمبر تعریف کر رہے ہیں جناب خدیجہ طاہرہ کی، اور فرماتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول کون رسول ہیں کہ جن کو قرآن نے مزمل کہا، مدثر کہا، صاحب لولاک، صاحب ایمان، صاحب قرآن کہا ہے، جو رحمت للعالمین ہیں. کہتے ہیں کہ جب خدیجہ سامنے آ جاتی ہیں تو خدیجہ پیغمبر کے لیے رحمت بن جاتی ہیں. یہ وہ بی بی ہیں. اور کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ طاہرہ کہ جب کسی نے خدیجہ طاہرہ کے لیے کہا کہ پیغمبر آپ کو تو اللہ نے اتنی ازواج دے رکھی ہے، ان سے بہتر ہیں، ان سے افضل ہیں، تو پیغمبر نے فوراً یہ کہا کہ اے لوگوں، فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو. اس بی بی سے خطاب کر کے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھو کہ جیسی خدیجہ ہے ویسی ازواج میں سے کوئی بی بی نہیں ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جب میں پریشان حال ہوتا تھا، جب میں غریب تھا، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، تب اس بی بی نے اپنی دولت کے ذریعے سے مجھے مالا مال کیا. جب میرے پاس اسلام کی تبلیغ کے لیے میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، تب اس بی بی نے مجھے اپنی مال و دولت عطا کی، جس کے ذریعے سے میں نے اسلام کی تبلیغ کی. اور سب سے افضل ہے تم میں سے جناب خدیجہ، میری پہلی زوجہ ہیں، اور یہی وہ پہلی زوجہ ہیں خدیجہ طاہرہ کی جن سے پروردگار عالم نے مجھے اولاد عطا کی ہے، اور کسی ازواج سے اولاد عطا نہیں کی، اور اگر کی بھی ہے تو وہ واپس لے لی ہے پروردگار عالم نے. آج جو نسل چل رہی ہے یا چلے گی، یہ خدیجہ طاہرہ کی بدولت آج میری نسل چل رہی ہے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جو ہر جگہ پیغمبر کی مددگار رہی، ہر جگہ معاون رہی، اور جب بھی کوئی جناب خدیجہ طاہرہ کا ذکر کر دیتا تھا پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اور ہر جگہ پیغمبر خدیجہ کی تعریف کیا کرتے تھے. کون ہے یہ خدیجہ طاہرہ کہ جس کی اتنی تعریف پیغمبر اکرم نے کی ہے؟ سامعین و ناظرین، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جناب خدیجہ طاہرہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ رہی. ہر جگہ ہر مقام پر جناب خدیجہ نے رسول خدا کی مدد کی ہے. اور یہی وہ بی بی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھی ہے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، جن کی شب وفات کا روز ہے. بیویوں، اگر ہم اندازہ کریں کہ کس طریقے سے پیغمبر کا دفاع کرتی ہوئی ہر جگہ پر ہر مقام پر نظر آ رہی ہیں، یہ خدیجہ طاہرہ، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. اس وقت کی تمام خواتین کو درس حاصل کرنا چاہیے. اگر ہم ان کی حالات زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اگر ہم جب بھی، میں یہ پیغام دوں گی کہ جب بھی کسی معصوم کی شہادت کا دن آئے تو آپ معصوم کی شہادت کے دن پر
कम से कम इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी सीरत के बारे में ज़रूर मुतालिया करें, पढ़ें, ताकि हमें पता चले। जिस बीबी की शहादत का दिन हो, हम उस दिन ज़रूर तारीख़ों का मुतालिया करें, तारीख़ उठा करके देखें, उस हस्ती के बारे में जानें। आज हम अगर कोई मुसीबत आ जाए, हम देखें कि हमारा ये माहौल हो चुका है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो जिस तरीके से हम देखें कि जनाब खदीजा ताहिरा ने हर आलम में, हर हालत में जनाब खदीजा ताहिरा ने जिस तरीके से साथ दिया है पैगंबर अकरम का, अगर हम उस तरीके से देखें तो आज इस ज़माने में कोई भी खातून ऐसी नज़र नहीं आ रही है। अगर हमारे घरों के अंदर परेशानी आ जाती है, अगर हमारे घरों के अंदर कोई मुसीबत आ जाती है, तो फ़ौरन तमाम ख़वातीन अपने शौहर को बुरा भला कहने लगती हैं। लेकिन मैं कहूँगी बीबियों, अगर हम जनाब खदीजा ताहिरा की हालात ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हम देखें कि कैसे पैगंबर का हर जगह साथ देती नज़र आ रही हैं जनाब खदीजा। और यही वो बीबी है कि जिनके लिए पैगंबर ने खुद फरमाया है कि दीन में कोई इस्तिकामत ना होती, कोई पायदारी ना होती, दीन में कोई क़याम ना होता अगर जनाब खदीजा ताहिरा की दौलत ना होती, सरवत ना होती, और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की तलवार अगर ना होती। क्या बेहतरीन जुमला कहा है पैगंबर ने। लिहाजा बीबियों, सबसे अफजल खातून जो कायनात में है वो कौन है? जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये कौन बीबी है? जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, सैयदा हैं, औरतों की सरदार हैं, और जिनके लिए कहा जाता है कि जो औरतों की सरदार है उनकी माँ जनाब खदीजा ताहिरा हैं। हम गौर कर सकते हैं, कहते हैं कि एक बार एक मकाम पर जनाब पैगंबर अकरम को जब मक्के से बाहर निकाल दिया गया, ज़दोकोब करके, मार पीट करके लहू लुहान हो गए रसूल, किसी ने आकर के जनाब खदीजा को ख़बर दी और फरमाया कि बीबी, आपके शौहर को ज़दोकोब करके मक्के से बाहर निकाल दिया गया है। बीबी फ़ौरन तशरीफ़ लाई और पैगंबर अकरम को अपने हमरा लेकर के मक्के आई, और उसके बाद फरमाया, बीवी ने जब देखा लोगों को कि लोग पीछे अपने हाथों में पत्थर लिए हुए आ रहे हैं दरवाजे तक, तो बीबी ने फरमाया, एक टीले पर गई। सबसे पहला खुतबा जो बीबी ने दिया है, उस वक्त बीबी ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारी हया कहाँ चली गई कि जब तुम मेरे दरवाजे पर आया करते थे और मुझसे मांगा करते थे, मैं तुम्हें अता करती थी, बेनियाजी से तुम्हें दिया करती थी। तुम्हारी हया कहाँ चली गई कि आज तुम इसी दरवाजे पर पत्थर लेकर के आ रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें कर्ज दिया है। लोग दंग रह गए कि आज एक खातून, उस वक्त का जमाना कि जब खातून की आवाज नहीं निकलती थी, खातून बोल नहीं सकती थी किसी मामले में, एक ऊंट के ऊपर 100 खातून कनीजी में चली जाया करती थी। हम देखें, अगर तारीख का मुतालिया करें कि उस वक्त कदीम ज़माने में औरत का कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था, लेकिन उस वक्त जनाब खदीजा ताहिरा ने जो खुतबा दिया है, लोग दंग रह गए, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग देख रहे थे किस तरीके से जनाब खदीजा ताहिरा लोगों से कलाम कर रही हैं, खुतबा दे रही हैं। उस वक्त अबू जहल और अबू लहब भी मौजूद थे और ये देख रहे थे कि आज खदीजा को किसने दे दी है इतनी हिम्मत, किसने दे दी है इतनी ताकत। लोगों को उस वक्त ये मालूम हो गया कि अगर एक औरत मर्द के दिफा के लिए अगर खड़ी हो जाए तो हम अंदाजा कर सकते हैं
کہ کس طریقے سے وہ عورت ایک مرد کے دفاع کے لیے کھڑی ہوتی ہے، کس طریقے سے ایک مرد کے لیے جب بولتی ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے. لوگوں نے دیکھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ آج خدیجہ کے پاس مال و دولت موجود ہے خدیجہ کے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمت و طاقت جو خدیجہ کو ملی ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ملی ہے، وہ پیغمبر کے ذریعے سے ملی ہے. ایک وہ جگہ تھی، ایک وہ مقام تھا، ایک وہ مقام آیا کہ جب جناب خدیجہ طاہرہ نے طلب کیا ہے پیغمبر اکرم کو، بلایا ہے پیغمبر کو، کس لیے؟ جب آخری وقت تھا پیغمبر کے سامنے بی بی نے کہا کہ اے پیغمبر میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. سوچیں کہ جو پوری زندگی پیغمبر کی معاون و مددگار رہی ہو، جو زوجہ ہر جگہ ہر مقام پر جس نے ساتھ دیا ہو، ہم سوچ سکتے ہیں یہ فکر کا مقام ہے اس جگہ پر کہ جس وقت خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، پیغمبر نے فرمایا خدیجہ آپ کی کیا وصیت ہے؟ فرمایا اے حبیب خدا میری وصیت یہ ہے کہ اگر آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. بس یہ کہنا تھا کہ پیغمبر کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. اس کے بعد جو دوسری وصیت فرمائی ہے جناب خدیجہ نے فرمایا اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور کہا اے پیغمبر اے حبیب خدا میرے بعد میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، آپ اس کا خیال کیجئے گا. یتیموں کا خیال آپ رکھنے والے ہیں. بیبیوں جناب خدیجہ نے کس طریقے سے وصیتیں فرمائی ہیں، میں کہوں گی اے بی بی جناب خدیجہ طاہرہ آپ نے اس طریقے سے پیغمبر سے وصیتیں فرمائی ہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ کی وفات کے بعد یہی وہ بیٹی ہے کہ جس کے اوپر بہت ظلم ڈھائے گئے، یہی وہ بی بی ہے کہ جس نے بہت مصیبتیں اٹھائی. پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد بی بی پر بہت ظلم ڈھائے گئے، بی بی کا حق غصب کر لیا گیا. بیبیوں کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ طاہرہ اور پیغمبر اکرم کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب یہی مسلمان یہی لوگ آگ اور لکڑیاں لیے ہوئے بی بی سیدہ کے دروازے پر آ گئے اور بی بی سیدہ کے دروازے میں آگ لگا دی. ہائے بی بی در و دیوار کے بیچ میں آ گئی. ہاں بیبیوں میں کہوں گی اس وقت بی بی نے یاد کیا ہوگا جناب خدیجہ طاہرہ کو. ہاں بیبیوں یہی وہ در ہے کہ جس میں آگ لگائی گئی اور بی بی کے شکم مبارک میں محسن شہید ہو گیا. ہاں بیبیوں کہتے ہیں ایک وہ مقام بھی ہے کہ جہاں پر ایک یتیمہ 3.5 برس کی کربلا میں باپ کی شہادت کے بعد کس طریقے سے یکو تنہا جب باپ پر رونا چاہتی ہے، جب گریہ کرنا چاہتی ہے، شمر ملعون تماچے لگاتا ہے، پشت پر تازیانے لگاتا ہے. ہاں بیویوں یہ وہ بی بی ہے جو فریاد کرتی ہے بابا آپ کے بعد بڑے ظلم ڈھائے گئے، اے بابا یتیموں کو کیا ایسے ہی پرسا دیا جاتا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا آج جو گراف ایجنسی کی جانب سے وفات جناب خدیجہ طاہرہ پر یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، پروردگار جتنے کام کرنے والے ہیں تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو بھی بیمار ہیں عابد بیمار کے صدقے انہیں شفاء کلی عطا فرما. پروردگار ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شامل فرما. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین ذیعلم الذین بقلبهم ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت اچھا بیان محترمہ نازیہ حسن صاحبہ آپ نے بیان کیا اور میں بہت ہی متشکر و ممنون ہوں گراف ایجنسی کی طرف سے اور مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ان خواتین کا جنہوں نے آج ہمارے ساتھ مجلس میں شرکت کی اور نہیں سی آواز پر لبیک کہا، کیونکہ یہ شب ام المومنین شہزادی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شب ہے، تو یہ مجلس گراف ایجنسی پر منعقد کی گئی. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تلاوت فرمائی، محترمہ مشتری فاطمہ صاحبہ اور نظامت کے فرائض مسیحا کندوری صاحبہ انجام دے رہی تھیں، اور میں شکر گزار ہوں محترمہ علیزہ زیدی صاحبہ کا، محترمہ ارم زیدی صاحبہ کا، محترمہ امینہ رضوی صاحبہ و محترمہ عدیلہ نیاب زیدی صاحبہ کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آن لائن تشریف لائیں اور اس مجلس کا حصہ بنی اور ثواب میں شریک ہوئیں. ایک بار پھر میں آپ کا سبھی ممبرس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کچھ ہمارے ایسے ممبرس ہوتے ہیں جو آن کیمرہ نہیں آتے ہیں، جس میں ایک ہماری اور خاتون ہے جناب محترمہ تطہیر فاطمہ صاحبہ، وہ بھی مسلسل ہم لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں. اور ہماری ایک بہن ہے جناب محترمہ زارا کاظمی صاحبہ، جو انڈیا میں تو نہیں ہے، فورن سے ہی ہم لوگوں کو اپنی نصیحتیں دیتی رہتی ہوں کس طرح سے پروگراموں کو نشر کرنا ہے، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ٹیکنیکل ٹیم میں ہمارے راہل سنگھ چوہان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مہدی حسن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مہدی علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یوسف رضا علی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ٹیم کے سارے ممبرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ ابھی کچھ دیر کے بعد یعنی کہ 9 بجے ابھی ٹائم 8:15 ہو چکا ہے، 8:17 ہماری گھڑی میں ہو رہا ہے، تو ٹھیک 9 بجے ایک مجلس اعزا کا انعقاد ہوگا جو کہ برائے سارے ثواب ہے. محترمہ نفیس بیگم صاحبہ کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوگی. نفیس بیگم مرحومہ بنت ساجد علی مرحوم، اور اس مجلس کو عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے 9 بجے. اور قبل مجلس تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوگا جس کو قاری ندیم صاحب انجام دیں گے. اس کے بعد پیشخانی مختصر وقت کے لیے پیشخانی ہوگی جس میں قائم مہندی صاحب اور جناب مہندی حیدر صاحب پیشخانی فرمائیں گے، اور مجلس کو خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. یہ مجلس نقوی برادران کے جانب سے منعقد ہوگی. اب سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی کہ 9 بجے مجلس کا آغاز ہوگا. اور تمام ویورز کا گراف ایجنسی کی جانب سے اپنی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ جلدی ابھی ہم آپ سے ملتے ہیں 9 بجے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور مناسب سمجھیے وہ ویورز جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. خدا حافظ، والسلام.